بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن سماک فرماتے ہیں کہ بنو امیہ میں موسیٰ بن محمد بن سلیمان ہاشمی سب سے زیادہ عیاش اور بے فکر آدمی تھا۔ رات دن سوائے کھانے پینے، کنیزوں کے ساتھ مشغول ہونے، آرام طلبی اور تن پروری کے علاوہ اس کو کوئی کام نہیں تھا۔ حسن صورت بھی اللہ نے اس کو بہت دیے رکھی تھی کہ دیکھنے والا بے اختیار سبحان اللہ بول اٹھتا۔ چہرہ ایسا روشن تھا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ غز اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح کی نعمت دنیاوی مرحمت فرمائی تھی۔ سال بھر میں 3,03,000 دینار اس کی آمدنی تھی۔ ان سب کو اپنے عیش و عشرت میں اڑا دیتا۔ اس نے ایک بہت بڑا بالا خانہ اپنے رہنے کے لیے بنا رکھا تھا۔ اس کے دونوں طرف دریچے تھے، یعنی کھڑکیاں تھیں۔ ایک طرف دریچے تو شارع عام کی طرف تھے، شام کو بیٹھ کر آنے جانے والوں کی سیر کرتا، اور دوسری طرف چمنستان تھا، یعنی باغیچہ تھا، اس سے دل بہلاتا۔ بالا خانے کے اندر ایک ہاتھی دانت کا قبا، چاندی کی میخوں سے جوڑا ہوا، سونے کا ملمہ کیا ہوا، اس میں نہایت قیمتی تخت تھا، اس پر وہ جلوہ افروز ہوتا۔ بدن میں نہایت بیش قیمت کپڑا اور سر پر موتیوں کا جڑاؤ امامہ ہوتا۔ ادھر ادھر بھائی برادران ان کا جھمگٹا رہتا۔ غلام و حشم و قدم کھڑے رہتے۔ قبا سے باہر گانے والی عورتیں رہتی۔ قبا میں ان عورتوں میں ایک پردہ حائل تھا۔ جب جی چاہتا تو ان کی طرف اشارہ کرتا تو پردہ ہلا دیتا تو وہ گانا شروع کر دیتی تھی۔ جب بند کرتا تو پردے کی طرف اشارہ کرتا تو وہ چپ ہو جاتی۔ غرض اسی طرح اس کی رات گزرتی تھی۔ رات کو یاران جلسہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے اور وہ جس کے ساتھ چاہتا خلوت کرتا۔ صبح کو شطرنج اور نرد کھیلنے والوں کا اکھاڑا جمتا۔ کوئی اس کے سامنے بیماری یا موت یا کسی ایسی شے جس میں غم و حزن پیدا نہ ہو ذکر نہ کر پاتا۔ حکایت عجیب و غریب باتیں جن سے ہنسی دل کو لگے اور وہ روزانہ اس کے سامنے آتی۔ خوبصورت پوشاکیں اور قسم قسم کی خوشبوئیں وہ استعمال کرتا۔ ایسے ہی اس کو 27 برس گزر گئے۔ ایک رات کا قصہ ہے کہ وہ اپنے معمول کے موافق لہو و لعب میں مشغول تھا۔ کچھ حصہ رات کا گزرا تھا کہ ایک نہایت دردناک آواز اپنے مضطربوں کی آواز میں سے اس کو سنائی دی، جو کہ اس کے دل کو چھو کے گزر گئی۔ اپنے نوکروں کو حکم دیا گانا بند کرو۔ کعبہ کی کھڑکی سے وہ آواز سننے لگا۔ وہ آواز کان میں آ جاتی اور کبھی نہ آتی۔ اپنے غلاموں کو آواز دی کہ اس آواز والے کو یہاں پہ لے کے آؤ۔ یہ شراب کے نشے میں چور تھا۔ غلام اس آواز والے کی تلاش کرتے کرتے نکلے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان جو نہایت ہی لاغر ہے، گردن بالکل سوکھ گئی ہے، رنگ و لب بالکل خشک ہیں، پریشان بال، پیٹ اور پیٹھ دونوں ایک ہیں، 2 پھٹی پرانی چادریں اوڑے، ننگے پاؤں مسجد میں کھڑا اپنے پاک پروردگار کے سامنے مناجات کر رہا ہے۔ انہوں نے اسے مسجد سے نکالا اور لے گئے، اور کچھ بات چیت اس نے نہ کی، اسے لے جا کے اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ پوچھا کہ کون ہے؟ سب نے عرض کیا یہ وہی آواز والا ہے جس کی آواز آپ نے سنی۔ پوچھا یہ کہاں تھا؟ کہا مسجد میں کھڑا تھا، نماز میں قرآن پڑھتا تھا۔ اس نے پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا ذرا ہم کو بھی سناؤ۔ اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر پڑھا ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون، یعنی بے شک نیک بندے آرام میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، تو پہچانے گا ان کے چہروں پر نعمت کی تازگی جو ان کو پلائی جائے گی۔ خالص شراب، سرب مہر، بجائے موم مسک کے سرب مہر اس شراب میں رغبت کرنے والوں کو چاہنے والوں کی رغبت ہے، اور اس کی ملاوٹ ہوگی تسنیم سے۔ وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے مقرب بندے پیتے ہیں۔ یہ آیت پڑھ کر سنائی، ترجمہ سنا کر اس نے کہا ارے دھوکے میں پڑے ہوئے، وہاں کی نعمتوں کا کیا بیان ہے، وہ کہاں اور تیرا یہ قبہ اور مجلس کہاں؟
چہ نسبت خاک راب عالم پاک، وہاں تخت ہیں اس پر بچھونے اونچے اونچے ہوں گے، اس کے استبرق اور سبز قالینوں اور قیمتی بچھونوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں دو نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہر میوہ کی دو قسم ہے، نہ وہاں کے میوے کبھی ختم ہوں گے اور نہ کوئی ان جنتیوں کو روکنے والا ہوگا، بہشت بری کی پسندیدہ عیش میں رہیں گے، وہاں کوئی بےہودہ کلام نہ سنیں گے، اونچے اونچے تخت ہوں گے، آبخورے رکھے ہوں گے، تکیے کی ایک قطار میں لگے ہوں گے، مخبلی نہالچے بکھرے ہوئے ہوں گے، ہمیشہ سایہ اور چشموں میں رہیں گے، جنت کے پھل دائمی ہیں، یہ سب متقیوں کے لیے ہے۔ اب کافروں کی سنیے کہ ان کے لیے آگ ہے، اور آگ بھی کیسی جس میں ہمیشہ کو رہیں گے۔ اب اس ہاشمی نوجوان نے یہ سنا تو بے اختیار اٹھا، اس جوان سے لپٹ گیا اور چلا چلا کے رونے لگا، اپنے سب لوگوں سے کہا کہ میرے پاس سے تم سب چلے جاؤ، اور خود اس جوان کو لے کر گھر کے صحن میں آ کر ایک بوریے پہ بیٹھ گیا، اور اپنی جوانی کی رائے گاہ جانے پر افسوس اور حسرت اور نفس کو ملامت کرتا رہا، وہ نوجوان نصیحت کرتا رہا، صبح تک دونوں مشغول رہے۔ ہاشمی نے اللہ سے عہد کیا کہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کروں گا، اپنی توبہ کو اس نے سب کے سامنے ظاہر کر دیا، اور مسجد میں بیٹھ رہا، ہر وقت عبادت اور شب بیداری اسی میں رہا، اور سونا چاندی کپڑا بیچ کر صدقہ کر ڈالے، تمام نوکر چاکر الگ کر دیے، غصب کی تمام جائیدادیں ان کے مالکوں کو واپس کر دی، کل جائیداد لونڈی غلام بیچ ڈالے، جسے آزاد کرنا چاہا آزاد کر دیا، موٹے کپڑے پہن لیے، جو کی روٹی کھانے لگا۔ پھر تو یہ حالت ہو گئی کہ ساری ساری رات شب بیداری کرتا، دن کو روزہ رکھتا، بڑے بڑے صلحاء اس کی زیارت کو آتے، اس سے کہتے کہ بھائی اپنے نفس کو اتنی سختی میں نہ رکھ، کچھ آرام بھی دے، اللہ تعالیٰ کریم اور رحیم تھوڑے سے کام کی بھی قدردانی فرماتا ہے۔ وہ جواب دیتا، بھائیو میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میں رات دن اللہ کی نافرمانی میں رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ خوب روتا، آخر کار پا پیادہ ننگے پاؤں اور بدن پر ایک موٹا کپڑا پہنے ہوئے حج کے لیے گیا، سوائے ایک پیالہ اور توشہ دان کے اس کے ہمارا کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی حالت میں چلتے چلتے مکہ پہنچا، وہیں اقامت کی اور مر گیا۔ مکہ میں رہنے کے زمانے میں یہ حالت تھی کہ رات کو حجر اسود کے پاس جا کے روتا، گڑ گڑاتا، اپنے نفس پر گزشتہ افعال یاد کر کے نوحہ و زاری کرتا، اور کہتا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، میری سینکڑوں خلوتیں غفلت میں گزر گئیں، اور کتنے ہی برس گناہوں میں ضائع ہوئے، اے میرے مولا، نیکیاں تو سب جاتی رہیں، حسرت اور ندامت باقی رہی، اب جس دن آپ سے ملوں گا میرے نام اعمال کھولے جائیں گے، دفتر کے دفتر گناہوں اور رسوائیوں کے تشت اسباب ہوں گے، اس روز کیا ہوگا، میں کس طرح منہ دکھاؤں گا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، اب میں تیرے سوا کسی سے التجا نہ کروں گا، کسی اور کی طرف نہ دوڑوں گا، کس پر بھروسہ کروں، اے میرے مولا، میں اس لائق تو ہوں نہیں کہ جنت کا سوال کروں، میں آپ کے دریائے ناپید و کنار اور آپ کے ابر فضل و عطا سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میری گناہوں کو بخش دے اور آپ ہی میری مغفرت فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔